حاضرین، آج کا موضوع ہے کہ افغانستان ایک ناکام ریاست کیوں ہے۔ اصل میں ایک سال جو ہے وہ ہو گیا ہے امریکی فوجی انخلا کو، افغانستان سے امریکی فوجی انخلا کو ایک سال ہو گیا ہے، اور ایک سال سے طالبان کی حکومت ہے افغانستان میں۔ امریکہ افغانستان سے رخصت ہو چکا ہے، مگر اس کے اثرات ابھی تک باقی ہیں۔ تو افغانستان ایک ناکام ریاست کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ افغانستان ایک ایسی ریاست ہے جو کہ 275 سال پرانی ہے۔ 1747 احمد شاہ ابدالی جب انہوں نے افغان ریاست کی بنیاد رکھی، 275 سال پرانا ملک وہ ابھی تک کیوں کامیاب نہیں ہو سکا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 275 سال میں افغانستان ہمیشہ ناکام رہا ہے۔ کچھ ایسے بھی ادوار تھے کہ افغانستان جو ہے وہ اس کی کارکردگی بہتر تھی۔ ظاہر شاہ کے زمانے میں جو بادشاہ تھے افغانستان کے 1933 سے لے کے 1973 تک، اس کے بعد جب ظاہر شاہ صاحب کو معزول کیا گیا، جب وہ روم کے دورے پہ، اٹلی کے دورے پہ تھے، ان کے اپنے سگے جو کزن سردار داؤد نے جولائی 1973 کیونکہ انقلاب آیا، مونارکی کو، بادشاہ کو ختم کر کے افغانستان کو ریپبلک ڈکلیئر کر لیا گیا، وہاں سے افغانستان کے اندر انتشار، کشت و خون، خانہ جنگی، بیرونی مداخلت شروع ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ افغانستان پچھلے تقریباً 50 سال سے 1973 سے انتشار کا شکار ہے۔ کوئی ایسا ملک نہیں اس دنیا میں، جدید تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے، جس نے کہ 3 عالمی طاقتوں کی مداخلت دیکھی ہو، مداخلت اور قبضہ دیکھا ہو، یعنی برطانیہ، سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ۔ تو افغانستان اس لیے ناکام ہو رہا ہے کیونکہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ ابھی تک یہ طے نہیں کر سکے کہ انہیں نظام حکومت کیسے چلانی ہے۔ قبائلی نظام، پسماندہ سوچ، اور پچھلے ایک سال سے افغانستان جو ہے طالبان کے حکومت کے زیر اثر ہے، یعنی افغانستان کی حکومت جو ہے وہ طالبان چلا رہے ہیں، جو کہ 1996 سے لے کے 2001 تک اقتدار ان کے پاس تھا۔ تو انہوں نے کون سا تیر مار لیا اس وقت، اور اس حکومت کو 9/11 کے واقعے کے بعد ختم کر دیا گیا، یعنی کہ جو مداخلت تھی امریکہ کی اور اس کی اتحادی فوج، 20 سال تک وہاں پہ افغانستان میں غیر ملکی افواج رہی، اس کے باوجود بھی افغانستان نہیں سنبھل سکا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کہ افغانستان کے عوام کی سوچ، میں عوام پہ زور دے رہا ہوں، ان کی سوچ تبدیل نہیں ہوگی کہ وہ اپنے ملک کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کی جدوجہد کریں۔ یہ بڑا آسان ہے کہنا کہ جو کچھ ہوا افغانستان میں، جو افغانستان کی ناکام ریاست ہے، کہ بیرونی مداخلت ہوئی، کہ وہاں پہ یہ ہوا وہ ہوا، یہ کوئی میرے خیال میں دلیل نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو افغانستان کے جو رہنما ہیں یا جو اقتدار جن کے پاس رہا، چاہے وہ ظاہر شاہ کی سلطنت کے دور میں ہو، سردار داؤد کے وقت، نور محمد تاراکی، حفیظ اللہ امین، ببرک کارمل، پھر سوویت جو ملٹری انٹرونشن تھی دسمبر 1979، اور اس کے بعد پھر طالبان کی حکومت وہ بنی، ملا عمر، اور پھر اس کے بعد امریکہ کی مداخلت ہوئی افغانستان میں، طالبان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ 9/11 کا واقعہ ہو گیا تھا۔ اس میں امریکہ نے الزام لگایا کہ طالبان کی حکومت جو تھی وہ القاعدہ کی پشت پناہی کری تھی، اسامہ بن لادن، ایمن ظاہری، تو اس لیے اس حکومت کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد حامد کارزائی، اشرف غنی، اور اب طالبان کی حکومت۔ تو اصل وجہ یہ ہے
افغانستان کی ناکامی کی کہ اس کے جو ارباب اقتدار ہیں انہوں نے صرف اپنے مفاد کا سوچا. ان کی جو سوچ ہے وہ بہت ہی محدود، جیسے طالبان کی سوچ ہے وہ انتہائی محدود. انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے افغانستان کو کوئی بھی ملک جو ہے سفارتی طور پہ ابھی تک تسلیم نہیں کر سکا، جس کو ہم کہتے ہیں لیجیٹیمیسی ایشو. افغانستان کی حکومت جو ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے طالبان کی حکومت کی. اقوام متحدہ میں جو نشست ہے وہ طالبان کی نشست نہیں ہے، افغانستان نہیں ہے. تو جب افغانستان جو ہے دنیا بھر سے مطلب دنیا کے کسی ملک نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور اس کے علاوہ جو معاشی بحران ہے افغانستان کا، ہر طرح کے مسائل جو کہ افغانستان کے عوام جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں، اور پھر طالبان کی حکومت جس کا وجہ اس کے کہ اس کی جو ترجیح ہوتی وہ ہوتی اچھی حکمرانی کی طرف، انصاف کی طرف، اور پھر اس کو کہتے ہیں رول آف لا، اس کی طرف. ان کا جو سارا کا تقریباً سارا جو اثر ہے وہ یہ کہ عورتوں کے حقوق جو ہے نا وہ نہ دیے جائیں، کہ عورتیں جو ہیں وہ کام پہ نہ جائیں، عورتیں جو ہیں وہ تعلیم حاصل نہ کریں، عورتیں جو ہیں وہ اکیلے سفر نہیں کریں بغیر کسی مرد رشتہ دار کے. اور عجیب سی منطق ہے کہ اگر وہ 72 کلومیٹر سے زیادہ دور سفر کر رہی ہیں تو ان کے ساتھ کوئی میل کمپینین ہونا چاہیے. اب یہ مطلب کس دنیا میں یہ رہ رہے ہیں؟ تو اس لیے افغانستان ناکام ریاست ہے، اور افغانستان کی ناکامی جو ہے اس میں جو وہاں کے سردار ہیں، جو وار لارڈز ہیں، اور طالبان ہیں، اور جو باقی لوگ جو عناصر ہیں وہ سب شامل ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان جو ہے وہ سنبھل سکے گا، کہ اگلے 100 سال میں بھی افغانستان جو ہے وہ ایک ناکام ریاست رہے گا. اور ایک ناکام افغانستان، ناکام افغان ریاست جو ہے وہ اپنے ہمسایوں کے لیے بہت ہی خطرے کا باعث ہے، خاص طور پہ پاکستان کے لیے. کیونکہ جب تک افغانستان میں امن قائم نہیں ہوگا اس وقت تک وسط ایشیا، مغربی ایشیا اور جنوبی ایشیا، یعنی سینٹرل ایشیا، ویسٹ ایشیا، ساؤتھ ایشیا کے ممالک جو ہیں وہ عدم استحکام کا شکار رہیں گے. کیونکہ افغانستان سے جو دہشت گردی، افغانستان سے جو انتہا پسندی، اور ابھی جس طریقے سے جو ڈرون حملے میں جو القاعدہ کے جو سربراہ ایمن ظاہری ہلاک ہوئے، حالانکہ افغان حکومت نے تردید کر دی. بھئی وہ تو تردید کریں گے، اسی تردید کریں گے کیونکہ ایمن ظاہری جو کہ القاعدہ کے سربراہ، دوحہ اکارڈ میں صاف طور پہ لکھا ہوا تھا کہ افغانستان کی طالبان کی حکومت جو ہے وہ کسی صورت میں دہشت گردی یا باہر کے عناصر کو پناہ نہیں دے گی. تو ایمن ظاہری وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ تو یہی تو بات ہے کہ جو سوچ ہے طالبان کی وہ اتنی زیادہ غیر حقیقت پسندانہ ہے، اور جس کی وجہ سے وہاں کے عوام جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں. وہاں کے عوام جو ہے نہ ان کو آزادی میسر ہے، وہاں کی خواتین جو ہیں ان کے حقوق جو ہیں اس پہ ڈاکہ پڑا ہوا ہے. اور پھر ایک نارمل اسٹیٹ جو ہوتی ہے، ایک نارمل اسٹیٹ ہوتی ہے، وہ افغانستان نہیں بن سکا. اسی لیے افغانستان کو ایب نارمل اسٹیٹ کہا جاتا ہے، کہ ایک ایسی ریاست جو کہ حالات کا، واقعات کا صحیح طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتی، جہاں پہ ایب نارملٹی ہے. اور اس ایب نارملٹی کی وجہ سے افغانستان جو ہے اس کو مذاق اڑتا ہے، اس کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتا. 20 سال تک افغانستان میں مغربی رسوخ رہا، تقریباً $2 ٹریلین خرچ ہوئے افغانستان میں. افغانستان کی تعمیر نو، افغانستان کے اندر جو ہے وہ جمہوریت کے لیے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. آخر میں طالبان دوبارہ آ کے بیٹھ گئے اور امریکہ نے راہ فرار اختیار کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خرابی ہے وہ تو افغانستان کے اندر ہے، افغانستان کے عوام میں ہے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب تک وہاں کے عوام باشعور نہیں ہوں گے، جب تک وہاں کے عوام جو ہیں وہ کوشش نہیں کریں گے کہ اپنے حالات کو خود بہتر بنائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدم برداشت
کو ختم کرے, یعنی جس کو کہتے ہیں انٹالرنس. جمہوریت کو فروغ دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا مغربی جمہوریت کو, مگر کم از کم عوام کو حق تو دیں کہ ان پہ حکمرانی کیسے کی جائے. طالبان تو آ کے بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے کوئی الیکشنز نہیں کرائے, انہوں نے کچھ نہیں کیا, آگے مسلط ہو گئے. اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ عوام کو حق تو دینا چاہیے. صرف جرگہ, لوہے جرگہ سے کچھ نہیں ہوتا. باقاعدہ ایک سیاسی عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے جمہوری جو نظام ہے اس کو فروغ دیا جاتا ہے, جو افغانستان میں نہ پہلے تھا, نہ ابھی ہے, نہ مجھے لگتا ہے کہ ہوگا بعد میں. اور اسی لیے جب حامد کرزائی اور اشرف غنی کی جو حکومتیں تھیں امریکہ کی سرپرستی میں, ٹھیک ہے وہ انتخابات کے ذریعے, مگر ان کو بھی کٹ پتلی حکومتیں کہا جاتا تھا. تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ افغانستان کا تو صرف اللہ ہی حافظ ہے. جیسے پاکستان کا اللہ حافظ ہے ویسے ہی افغانستان کا اللہ حافظ ہے, کیونکہ جب تک افغانستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے پاکستان کے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے. بہت شکریہ.